آیت 41 سے 46 تک، آیت 41 to 46. حمزہ ہے، حمزہ استفہام، اور لم نفی کے لیے آیا ہے، لیکن جب سوال اور نفی دو جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ بات کا اس بات کر دیتے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں؟ نہیں دیکھتے تو ہیں، دیکھنا چاہیے، اگر نہیں دیکھا تو دیکھو. کیا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی جو آسمان و زمین کا نور ہے، جو اصل قوت ہے، جو اصل مطلوب ہے، مقصود ہے، یسبح له من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے سب کے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں. تو اے انسان تم نہیں کرو گے؟ کیونکہ پیچھے اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، کہ وہ صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. یہی صفت بتائی گئی ہے نا ایمان والوں کی، جن کے اندر نور ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ پھر اور بھی بہت ساری چیزیں، وہ ساری کی ساری، من فی السماوات، جو آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، سب یہی کام کر رہے ہیں. تو گویا اہل ایمان موافقت کرتے ہیں پوری کائنات کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی عبادت میں. کیونکہ تسبیح کا لفظ جو ہے وہ صرف سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، یہ نماز کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. والطیر صافات، اور پرندے صف باندھے، صف بستہ، یا دوسرا معنی ہے پر پھیلائے، اڑتے ہوئے بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تسبیح. دلچسپ بات ہے کہ آسمانوں میں اتنی مخلوق ہے کہ ہم گن نہیں سکتے، اور زمین پر بھی کیسی کیسی مخلوق ہے، انسان، جانور، درندے، چرندے، کیڑے مکوڑے، کتنا کچھ ہے. سب کو چھوڑ کر اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ پرندوں کا. پرندوں کا ذکر کیا ان کی خاص خصوصیات کی بنا پر، جن میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ زمین پر بھی ہوتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف یعنی اڑتے بھی ہیں، بلندی پر بھی جاتے ہیں. اور پھر طیر کی کون سی صفت بیان کی؟ صافات، ڈسپلن، آرگنائزیشن. مومن بھی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ صف باندھ کر، کیونکہ صف باندھنا جو ہے وہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. مردوں کی نماز گھر پہ نہیں ہوتی، اور پھر مسجد جا کر اگر صف درست نہیں تو بھی نماز نہیں ہوتی. ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. اور پرندے بھی صفے باندھے ہوئے اور اس حال میں تسبیح کر رہے ہیں. خاص طور پر پرندے جب مائگریٹ کرتے ہیں اور طویل اڑانوں پر ہوتے ہیں، وہ دیکھنے والی چیز ہے کہ کس طرح دن کے علاوہ رات کو بھی فلائٹ پر ہوتے ہیں اور ایک مخصوص سمت وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. کون ان کو تعلیم دیتا ہے اس سب کی؟ اللہ. یعنی پرندے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک حیرت انگیز تخلیق ہے، اور ان سے ہمیں بھی سبق سیکھنا ہے. مومن کی پرواز، مومن کی ویژن، مومن کی ایفرٹ کیسی ہونی چاہیے؟ علامہ اقبال نے شاہین کو کیوں اپنا سمبولک، یا جسے کہنا چاہیے کہ ایک مطلوب پرندہ قرار دے کر کتنے شعر اس پر کہے ہیں اور کتنے سبق اس کے ذریعے سکھائے ہیں. جب ہم دنیا کے کاموں میں تو ہماری اڑان بڑی اونچی ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے کپڑے پہننے کا معاملہ ہو، زیور ہو، کچھ بھی ہو، یا شادیاں کرنے کا کہ اس کی شادی ایسی ہے تو ہم اس سے بھی آگے جائیں گے، فلاں نے یہ ڈگری کی میں اس سے بھی آگے کروں گا. لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کی بات ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری اڑان بس اتنی رہتی. بعض اوقات ہم اڑنا بھی نہیں چاہتے، پیدل پہ ہی گزارا ہے، وہی کافی ہے. تو پرندے جب اڑتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اڑنے کے لیے زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے چلنے کے مقابلے میں. اور کبھی آپ ان اڑتے ہوئے پرندوں کے قریب سے کسی طرح آپ گزرے تو ان کی جو اڑان ہوتی ہے اس کی ایک الگ قسم کی انرجی اس سے ریلیز ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی اپنی ایک ہیبت ہوتی ہے. یعنی بلندی کا سفر ہے.
اونچی ہے اس کی اڑان، بلند ہے اس کی منزل، اور جہد مسلسل ہے، وہ حقیر اور معمولی چیزوں پر نہیں بیٹھ جاتا. تو الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. یہ کیوں دکھائے جا رہے ہیں اڑتے پرندے؟ ہم کو ہمیں کو دکھائے جا رہے ہیں. الم ترى، دیکھا نہیں کبھی؟ دیکھو، غور کرو، سبق سیکھو ان سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی شخص ان کی چہچہاٹ سے اور ان کے جو انداز ہے ایکسپریس کرنے کا، اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا پرندہ بول رہا ہے اور آپ کہیں کہ اچھا میں بعد میں سنوں گی، اڑا دو اس کو یہاں سے. بلند آواز میں تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً باقی چیزیں تو کیسے تسبیح کرتی ہیں؟ خاموشی سے، آہستہ سے، کر تو سارے ہی رہے ہیں، لیکن پرندوں کی تسبیح مختلف ہے. پھر اڑان کے دوران تسبیح کر رہے ہیں. اچھا ہم تو کوئی کام شروع کرتے ہیں تو تسبیح بند کر دیتے ہیں. تو اس میں اور بھی بہت سے سبق ہیں، چونکہ اللہ نے غور و فکر کا آپ کو حکم دیا ہے. آپ دیکھیے، غور کیجئے اور سیکھیے اپنے لیے سبق. پھر فرمایا کلن، سب کے سب، قد علم، تحقیق اس نے جان لیا، صلاتہ و تسبیحہ، اپنی صلات کو اور اپنی تسبیح کو. صرف صلات نہیں، تسبیح بھی ہے. صلات فارمل طریقہ اور تسبیح انفارمل. ہر ایک اپنی نماز جانتا ہے اس نے کیسے نماز ادا کرنی، اور ہر ایک اپنی تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. ہر ایک کا طریقہ بھی الگ ہے، لیکن گول ایک ہے، کامن گول ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت. کیونکہ نماز عبادت کا طریقہ ہے اور اس طریقے کو سیکھنا ضروری ہے. اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ پرندے اور باقی جانور اور باقی مخلوق اپنی صلات کا طریقہ جانتی، لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ تو صلات ادا ہی نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں ان کو بھی صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، اور اگر ان کو بتایا جائے تو وہ مائنڈ بھی بہت جلدی کرتے ہیں. کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ. تسبیح کا لفظ جو ہے یہ ذکر کے لیے بھی آتا ہے، اور تسبیح جو ہے تیز ایکٹیویٹی کے لیے بھی ہوتا ہے لفظی معنوں میں. سبح یسبح، تسبیح یعنی تیرنے کے لیے بھی آتا ہے، اڑنے کے لیے بھی آتا ہے. کل فی فلک یسبحون، سارے کے سارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، یعنی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے عبادت اور کام کیسے کرنا ہے، اور کام کرتے ہوئے بھی تسبیح کیسے کرنی ہے. اچھا ہمارا حال کیا ہے؟ یا تو ہمیں عبادت کا طریقہ آتا ہوگا یا پھر کام آتا ہوگا. کچھ لوگ کاموں کے بڑے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ عبادت کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کمبینیشن نہیں ملتا عام طور پہ. صحابہ ان دونوں صفات کا کمبینیشن تھے. وہ گھڑ سواری کے بھی ماہر تھے، وہ تیر اندازی کے بھی ماہر تھے. باقی بھی جس جس چیز کی انہیں ضرورت محسوس ہوئی، اگر کسی نئی زبان کی سیکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو 17 دن میں وہ بھی سیکھ لی. جو ان کی ضرورت ہوتی تھی جھجکتے نہیں تھے، فوراً آگے چل پڑتے تھے، کرنے لگتے تھے، سیکھ لیتے تھے. ہم سٹیگننٹ ہوتے ہیں، ریجڈ ہوتے ہیں، باعث ہوتے ہیں، بس مخصوص چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں، مخصوص کاموں کو ہم کام سمجھتے ہیں اور باقی کاموں کو کام ہی نہیں سمجھتے. تو کوئی بھی گھر کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو میں بس کھانا پکاؤں گی، کپڑے نہیں دھوں گی، یا میں گھر کے اندر صفائی کروں گی اور باقی کسی گیسٹ کو انٹرٹین نہیں کروں گی، نہیں ہوتا کیا، جتنے بھی افراد خانہ ہوتے ہیں مل کے کام بانٹ لیتے ہیں. ہر ایک کو پتا ہو وہ گھر بہترین گھر ہوتا ہے جس میں کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ہر ایک کو پتا ہوتا ہے میرا کیا کیا کام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ مل جل کر رہتے ہیں، بڑی بڑی فیملیز ہوتی ہیں، کمبائنڈ فیملیز رہتی ہیں، ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، لیکن بڑے امن امان سے رہتے ہیں، بڑے خوشحال رہتے ہیں، بڑے اچھے ان کے آپس میں ریلیشنز ہوتے ہیں. کینیڈا میں ایک علاقہ ہے تو وہاں پر کچھ فیملیز نے پوری اسٹریٹ ایک طرح سے بھائیوں اور ان کے بچوں وغیرہ سب ایک اسٹریٹ پوری خریدی ہوئی ہے، سارے ادھر رہتے ہیں اکٹھے. کہتے ہیں ہم شروع سے اکٹھے رہے، ہمیں اکٹھے رہنے میں مزہ آتا ہے. جب ہم نے گھر بھی بنانے تھے تو ہم نے ایسے ایریا کا انتخاب کیا کہ ہم سب ایک ہی اسٹریٹ میں رہ سکیں. بڑی انوکھی بات ہے. لوگ تو کہتے ہیں کب جان چھوٹے گی کہ ہم اڑے یہاں سے، نکلیں کہیں اور گھونسلہ بنائے جا کے. ہر لڑکی کی یہی تمنا ہوتی ہے، پہلے سے ہی شرطیں لگ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیوٹیز کا تعین ہی نہیں ہوتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے. یا تو سارا کام ایک پہ ڈال دیا جاتا ہے، ساری ذمہ داریاں ایک پہ ڈال دی جاتی ہیں اور باقی سب عیش کرتے ہیں. سب اس میں گھر کو گھر سمجھتے نہیں.
لیکن جن گھروں میں ماں باپ بھی بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرتے ہیں، ہر بچے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، لڑکیوں کو لڑکوں یا لڑکوں کو لڑکیوں پر فضیلت اس طرح نہیں دی جاتی کہ بس سارا کام بہنیں کرتی رہے اور بھائی آرام سے سوئے رہیں، یا یہ کہ عورت ہی سارا کام کرے، باہر بھی کام کر کے اور گھر بھی کرے اور شوہر صرف اخبار پڑھتا رہے، تو پھر وہاں سارا انریسٹ ہوتا ہے. لیکن جن گھروں کے اندر سارے گھر کو گھر سمجھتے ہوئے ذمہ داریوں کو بانٹتے ہیں، وہاں پر امن و امان ہوتا ہے، تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی مسجد ہو، وہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نمازی ہیں، اگر ان سب کو کسی نہ کسی درجے میں کام میں شریک کر لیا جائے تو وہ مسجد بہت جلدی پھلے پھولے گی. اور اگر کسی مسجد کے اندر صرف چند ہی لوگوں کی مرضی چلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً اس کی ایکٹیویٹی محدود ہوتی ہے. اسی طرح کوئی ادارہ جیسے یہ آپ کا ہے، تو اس میں بھی ترقی صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب اس آیت پر عمل کیا جائے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ اپنے اپنے دینی فرائض بھی پتا ہو کہ ہماری ذاتی عبادات کیا ہیں، اور اس کے علاوہ گھروں میں رول کیا ہے اور باہر رول کیا ہے، ذمہ داریوں کا صحیح تعین ہو، اور پھر ہر ایک اس میں ایفیشینٹ بھی ہو، ہر ایک اپنی تسبیح جانتا ہو، اپنا دائرہ کار جانتا ہو، کہ کلن فی فلک یسبحون بھی ہو، اور پھر ایکٹیو ہو. یہ نہیں کہ سارے کام کچھ لوگوں پہ ڈال دیے جائیں اور انہی کو آ کے ہر مطالبہ کر دیا جائے. اچھا اب آپ ایک اسکول بھی کھولیں، اچھا اب آپ لڑکوں کے لیے بھی کچھ کریں، اچھا اب آپ بوڑھوں کے لیے بھی کچھ کر دیں. بھی آپ بھی تو اسی پروگرام کا حصہ ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ جب لوگ آ کے مجھ سے بہت سے مطالبے کرتے ہیں نا، اب آپ یہ بھی شروع کریں، اب آپ یہ بھی شروع کریں، تو میں مسکرا دیتی ہوں کہ اب ان کو کیا میں کہوں کہ یہ کیا صرف میری ذمہ داری ہے، کسی اور کی بھی ہے؟ ہم سب کی ہے نا. جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں، وہاں فارغ کوئی نہیں ہوتا. وہ صرف چند لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی. کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں جائیں، وہاں صرف یہ نہیں ہوتا کہ سارا کام حکومت کرتی، وہاں بچہ بچہ انوالوڈ ہوتا ہے. وہاں ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ بچوں کو نہیں ملتا جب تک 40 آورز مسٹ ہے کمیونٹی سروس دینا. آپ جائیں، آپ گھاس کاٹیں، آپ جائیں، آپ بوتلوں کے ڈھکن اٹھائیں، آپ جائیں، آپ ٹوائلٹ صاف کریں، کچھ بھی کریں، مگر کام کرو گے تو سرٹیفکیٹ ملے گا. چاہے سارا سال پڑھو، ٹاپ پہ ہو، لیکن یو آر ناٹ انٹائٹل ٹو دا سرٹیفکیٹ جب تک تم کمیونٹی کی خدمت نہیں کرو گے. آج آپ دیکھیں ہماری کمیونٹی چارپائیاں بچھا کے گلیوں میں راستہ روک کے حقہ پی رہی، یا کچھ نشہ کر رہے ہیں، یا کوئی اور اسی طرح کے دنگے فساد میں مصروف ہیں. کیسے ملک ترقی کر سکتا ہے؟ یہی حال پھر تعلیمی اداروں کا، یہی حال پھر دینی اداروں کا، یہی حال. کہیں چلے جاؤ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. کام بے شمار ہے، کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور پھر اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کرنا چاہتے ہیں جو آتا نہیں ہے، اور وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے. مخصوص قسم کی جابز کو عزت والی جاب سمجھا جاتا ہے، بس جیسے تیسے رشوت سفاری سے وہاں پہنچ جائیں، چاہے وہ کرنا آتا یا نہیں آتا. کتنی جگہوں پر نااہل لوگ ہیں، کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ پہ عمل ہی کوئی نہیں ہے. یا اگر وہ دنیاوی اعتبار سے بڑے کامیاب ہیں تو صلاۃ نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں. کیسے ترقی ہوگی؟ کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ چلیے چھوڑیے اوروں کو، اپنی ذات سے تو شروع کیجیے. اپنے آپ سے تو پوچھیے، کیا مجھے صلاۃ کا طریقہ آتا ہے؟ کیا میری صلاۃ درست ہے؟ کیا مجھے اپنا کام پتا ہے کہ میرا گھر میں کیا رول ہے اور میرا باہر کیا رول ہے؟ میرے دین کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور میری دنیا کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اور کام اسی طرح کرنا پڑے گا جیسے ایک چکر میں گھوم رہے ہوتے ہیں نا. جیسے بعض اوقات اگر آپ واقعی دین کا کام کرنا چاہیں نا، چاہے چھوٹا سا بھی کرنا چاہیں، تو آپ کو اس چکر میں پڑنا ہوگا. جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے نا، دوڑ رہا ہوتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے تیل نکلتے ہوئے؟ کبھی دیکھنے کا منظر ہوتا ہے. وہ بیچارہ ایک محدود سے کمرے میں بس گھوم رہا ہوتا ہے اس کولو کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ کہیں کھڑا ہونے لگے تو ڈنڈا پڑتا ہے، پھر گھومتا ہے، حتیٰ کہ وہ تیل نکل آتا ہے تو پھر اس کی جان چھوٹتی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کمفرٹ زون. ہم چاہتے ہیں آرام. ہم چاہتے ہیں ہر چیز اپنی مرضی کی، پھر ہم کچھ کریں گے. وہ کون کرے گا ہمارے لیے؟ ہماری مرضی کی ہر چیز کون بنا کے رکھے گا؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ. تو بات یہ ہے کہ صلاۃ اور تسبیح سے صرف غافل ہی بے خبر ہے، جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں. کائنات تو ساری اپنا اپنا کام کری. ایک چھوٹا سا جو ایٹم ہے نا، وہ بھی چین سے نہیں بیٹھا ہوا.
کیا کر رہا ہے؟ ایٹم، سب سے چھوٹی چیز کیا ہو رہا تھا اس میں؟ کوئی ہوتی ہے ایکٹیویٹی؟ تو کیا ہمارے لیے اس میں سبق نہیں کہ ایک ذرہ تو تسبیح کر رہا ہو، حرکت میں ہو، اور ہم زمین پہ بوجھ بن کے بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم کچھ بھی کرنا نہ چاہیں، ہم صرف سستی کے مارے آرام طلب ہی رہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک کو اپنی صلاۃ پتا ہے، ہر ایک کو اپنی تسبیح پتا ہے، ہر ایک کو اپنی دعا، ہر ایک کو اپنی نماز، ہر ایک کو اپنی عبادت کا انداز، اور ہر ایک کو اپنے کام کرنے کا طریقہ. جو بھی اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی وہ اس میں پوری طرح سرگرم عمل ہے، اور پھر گھومتے چلے جا رہے ہیں اور کبھی رکتے نہیں، تھکتے نہیں، کہیں نہیں رکتے. لا یفترون. اور ہمیں کام سے زیادہ آرام چاہیے ہوتا ہے، پھر ہم تھوڑا سا ہل جل کر سکتے ہیں. تو اللہ کے گھر کیسے بلند ہوں گے؟ اللہ کے گھروں میں ذکر کب ہوگا؟ جب ہمیں صلاۃ اور تسبیح آئے گی. آپ دیکھیں کہ صبح جابس پہ جانے کے لیے، کام پہ جانے کے لیے کتنی گاڑیاں نکلتی ہیں، سڑکوں پہ کیسا کیسا رش ہوتا ہے. کیا آذان کے وقت، نماز کے وقت مسجدوں کے آگے بھی ایسا ہی رش ہوتا ہے؟ کیا اس وقت مسجدوں کی طرف جانے والی روڈز بھی اسی طرح بلاک ہوتی ہیں کہ سب اپنی صلاۃ کے لیے گھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں؟ تو گھر تو روشن نہیں ہوئے نا اللہ کے. پھر ایمان کی حرارت ہی نہیں ہے کہ جو وہاں تک 4 قدم لے جائے. ہر جگہ بھاگ رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں. پھر اپنے بالکل انتہائی پرسنل لیول پر سوچیے آپ کا رول کیا ہے. مثلاً آپ ایک طالب علم ہیں، تو بحیثیت طالب علم آپ کو کتنی محنت کی ضرورت ہے. ہم تو اسی پہ ہی بحث کرتے رہتے ہیں کہ یہ اتنی امانتیں کیوں ڈال دی ہیں، اور اتنی دفعہ سبق کیوں گھماتے ہیں، آپ پڑھواتے ہیں، اتنے چکر کیوں دلواتے ہیں، اور اتنی مشقت میں کیوں ڈالا ہوا ہے. تو بحیثیت طالب علم کیا میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہوں؟ اگر میں ایک استاد ہوں تو کیا بحیثیت استاد اپنا فریضہ پورا کر رہی ہوں؟ اگر میں ایک گروپ انچارج ہوں تو مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کتنا تھکنا ہے ان سب کے لیے جن کی میں ذمہ دار بنائی گئی ہوں. اگر میں ٹیلی فون کے اوپر بیٹھی ہوں تو کیا مجھے پتا ہے کہ اس سسٹم کو کیسے آپریٹ کرنا اور کیسے کام کرنا ہے. اگر میں کسی کمپیوٹر پہ بیٹھی ہوں تو کیا مجھے پتا ہے، میں نے سیکھا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور کس طرح بیسٹ پاسبل وے میں اس سے دین کا کام لے سکتی ہوں. ہم تو اپنی نااہلی کی وجہ سے سیدھی چیزوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں. کیوں سسٹم بگڑ جاتے ہیں؟ کیوں چیزیں ٹوٹی پھوٹی رہتی ہیں؟ کیونکہ کام ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں کہ کسی چیز کو استعمال کیسے کر. کیوں مسلمز پیچھے؟ کیا اللہ نے جن کا ایمان نہیں ان کو زیادہ دماغ دے دیا، اور جو ایمان لاتا گیا اس کا دماغ سوتا گیا، کہ آج ہم ہر جگہ پچھڑے پڑے کیونکہ ہم نے اس تقاضے کو سمجھا ہی نہیں جو اللہ نے ہم سے کیا کہ کل قد علم صلاته وتسبیحه. اپنے اپنے گولز اور ان کے مطابق اپنے رولز کو سمجھیے، سیکھیے، اور اس میں اور زیادہ تیز رفتاری لائیے. واللہ علیم بما یفعلون، واللہ علیم بما یفعلون. اور اللہ خوب جانتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے کیا وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب اس کو پتا ہے کہ کون کتنی تیز رفتاری سے کیا کر رہا ہے. ہم سب کو دن میں 24 گھنٹے ملتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان 24 گھنٹوں کو بہترین منظم طریقے سے گزارتے ہیں اور انتہائی پروڈکٹیو ہوتے ہیں، بہت سے کام ان کے نبٹ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ انہی 24 گھنٹوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. ہم سب اپنے اپنے اعتبار سے دیکھیں کہ اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے. واللہ علیم بما یفعلون. جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ پوچھے آپ سے، تو خود اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ کیا واقعی مجھے اس وقت یہی کرنا چاہیے تھا جو میں کر رہی ہوں؟ کیا میرے کام کا یہی تقاضا ہے، بس اتنا اور یہی کام ہے؟ کیا جو بھی مجھے کوئی ڈیوٹی دی گئی، جو بھی کوئی امانت میرے اوپر ڈالی گئی،
کوئی ذمہ داری جو مجھ پہ ڈالی گئی، کیونکہ کلکم رائن، ہم یہاں سے بھاگ جائیں کہیں اور جائیں، جہاں بھی جائیں گے زندگی میں کہیں پر بھی ہوں گے، ضروری نہیں کہ اس چھت کے نیچے ہی ذمہ داریاں ہیں، آپ کہیں پر بھی ہیں، ہر جگہ ہی ذمہ داریاں ہیں. لیکن اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے کیا آپ کو طریقہ معلوم ہے؟ طریقہ جانے بغیر تو ایک کھانا نہیں پکتا، ایک روٹی نہیں پکتی. لیکن ہماری اکثریت ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ان بنیادی سکلز میں بھی نااہل ہے. ایک جھاڑو نہیں لگانا آتا، اور اگر کسی سے کہہ دیا جائے تو کہتے ہیں کیا ماسیاں اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کس چیز کا تکبر ہے آپ کے دل میں کہ لوگوں کو آپ نے طبقوں میں بانٹ دیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو نہیں لگا لیتے تھے؟ کیا یہ حقیر کام ہے؟ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیر نہیں سمجھا وہ ہم صاحب ایمان کام ہی نہیں سمجھتے. تو اصل خرابی یہی ہے کہ نہ پتا ہے کام کیا ہے اور نہ پتا ہے کہ کرنا کیسے. اور پھر وہی ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں میں ہونے کی وجہ سے خود کو بھی نقصان دے رہے ہیں، اپنے آس پاس جو رعیت ہے اسے بھی نقصان دیتے ہیں، اور بحیثیت مجموعی امت اور پھر انسانیت کے لیے بھی خیر خواہ نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے. اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جو فائدہ مند نہیں رہتا پھر اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. اور اس کے برعکس اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، ایسے لوگ زمین میں جم جاتے ہیں جن کے بارے میں اسی صورت میں آگے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو جما دے گا. یہ آیت نمبر 55 میں آتا نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہم آرگنائزیشن میں ہوں تو اپنے ورک ٹائٹل پتا ہوں اور ان کی ڈیٹیلز پتا ہوں کہ مجھے اگر اس جگہ پہ کھڑا کیا گیا ہے تو میں نے کرنا کیا، چاہے میں گیٹ پہ کھڑی ہوں یا میں کہیں بھی، کیا مجھ سے ایکسپیکٹڈ ہے. نہیں پتا تو معلوم کر لیں. کلن قد علم، ہر ایک کو خود معلوم کرنا ہے، ہر ایک کو خود جاننا ہے. صرف ہم دوسروں پہ رسپانسبلٹی نہیں ڈال سکتے کہ کسی نے بتایا ہی نہیں اور ہم موج کر لیں. کبھی ہم ماں باپ کو بلیم کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں کچھ سکھایا نہیں. کبھی ہم استادوں کو کرتے ہیں، کبھی ہم معاشرے کو کرتے ہیں، کبھی ذمہ داروں کو کرتے ہیں. اپنی ذمہ داری نہیں پہچانتے، دوسروں پہ ڈالتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے وہ اپنی بھگتیں گے اگر انہوں نے کوتاہی کی ہے، لیکن آپ کی تو آنکھیں کھل گئی، اب آپ تو ہوش میں آ جائیں. جو ان سے کمی کوتاہی ہوگی اس کا ازالہ آپ کر دیں. واللہ علیم بما یفعلون،